مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا، اور کلام مقدس کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا. محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ سورۃ الفلق کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس سورت کی تلاوت کی گئی اسے سورۃ الفلق کہا جاتا ہے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی. ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں. سورۃ الفلق میں اور سورۃ الناس دونوں صورتوں میں ملا کر ٹوٹل 11 آیتیں ہیں جو بیک وقت نازل ہوئے. ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی ان دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. دنیاوی مصیبتوں سے، شیاطین کی شرارت سے، جادوگروں کی جادوگری سے، حسد کرنے والوں کے حسد سے، اللہ کی نافرمانی سے، دلوں میں شیطان کے وسوسے ڈالنے سے، ان تمام چیزوں سے ان صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی. اسی لیے ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی ایسی دو صورتوں جس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. سب سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا شان نزول جان لیں کہ یہ صورتیں کیوں نازل ہوئیں. کہ جب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر کچھ یہودیوں نے جادو کر دیا، یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کی خبر فرشتوں کے ذریعے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچائی. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جادو کو زائل کرنے کے لیے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور دیگر صحابہ کو ایک کنویں کے پاس جادو کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر دفن کر دیا گیا تھا، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک رسی میں، ایک دھاگے میں 11 گھانٹیاں لگی ہوئی ہیں، 11 گرہ لگی ہوئی ہیں. اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں
تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں سورتوں کی تلاوت کیے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ایک ایک آیت پڑھتے، ایک ایک گرہ کو کھولتے جاتے، ایک ایک آیت پڑھتے، ایک ایک گھانٹی کو کھولتے جاتے۔ جب 11 آیتیں مکمل فرما لیے، جب 11 گرہ کھل گئیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے افاقہ ہو گیا۔ تو یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر یہودیوں نے جادو کیا، اور اس جادو کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل فرمایا۔ سب سے پہلی آیت اس صورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت اس آیت میں بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت کا رب ہے، یعنی جب رات کی تاریکی، رات کی اندھیری، رات کا وقت جو اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، رات کی اندھیری کے بعد اسی اندھیری سے اللہ تعالیٰ صبح کی روشنی کو پیدا فرماتا ہے، صبح کی روشنی پھوٹنے لگتی ہے۔ یہ صبح کی روشنی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ صبح کی روشنی لانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے۔ جب رات چلی جاتی ہے تو دن روشن ہوتا ہے، جب دن چھپ جاتا ہے تو رات تاریکی ہمارے درمیان چھا جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیے رات کی تاریکی، اگر ہمیشہ رات کی اندھیری چھا جائے، ظلمت ہی ظلمت ہو، تو تمام انسان پریشان ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر کئی ممالک میں، کئی علاقوں میں کئی دن سورج نہیں نکلتا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، وہاں ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، وہاں سورج نہیں نکلتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس اندھیرے کو دور فرما کر ہمیں روشنی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کی اندھیری کو، رات کی تاریکی کو ہمیشہ ہمیشہ قائم کر دے، دن روشن نہ کرے، ہمیشہ تم پر ظلمت کو قائم کر دے، تو کون ایسا شخص ہے اللہ کے علاوہ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں روشنی عطا کرے؟ حضرات یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تو اسی تاریکی میں اللہ تعالیٰ صبح کو روشن فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کا کام ہے، یہ اللہ ہی کے دستے قدرت میں، اللہ ہی کے بس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو دور فرما کر اللہ تعالیٰ صبح کو روشن فرما دیتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیں کہ جو خالق، جو مالک، جو احکم الحاکمین رات کی تاریکی کو صبح کی روشنی سے تبدیل کرنے پر قادر ہے، وہی قادر مطلق، وہی پروردگار اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو لوگ تکلیفوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو لوگ مصیبتوں سے دوچار ہیں، جو خوف کی وجہ سے بے چار ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس طرح رات کی تاریکی کو صبح کی روشنی سے تبدیل فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو بھی آسانیوں میں تبدیل کرنے پر اللہ قادر ہے۔ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس پر پریشانیاں آتی ہی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، گناہ گار ہی صحیح، نیکوکار ہی صحیح، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر
तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर आजमाइश मुसीबतें आई, लाहिक हुई। दुनिया में जब भी हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जो भी इंसान हो, चाहे वो कितने भी बड़े मर्तबे वाला क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी जाहो जलालत वाला क्यों ना हो, हर एक शख्स को परेशानियों से दो चार होना पड़ता ही है। चाहे उसके पास मालो दौलत हो, चाहे उसके पास ऊंचे ऊंचे मकानात हो, हर एक शख्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता ही है। जब ज़िंदगी गुजारते हैं, जब हम दुनिया में आए हैं, तो परेशानियों का सामना हमें करना ही है। लेकिन जब परेशानियां लाहिक हो, जब मुसीबतें लाहिक हो, तो सबसे पहले हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। यही सबक अल्लाह ताला हमें इस आयत में दे रहा है कि ए बंदो, ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि जब उस खालिक की मैं पनाह चाहता हूँ जो सुबह का रब है। जब ये बात मालूम हुई तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूक की शर से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अल्लाह ताला खालिक है। अल्लाह की ज़ात के अलावा जितनी भी अशिया हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो क्या हैं? मखलूक में दाखिल हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में इसे खालिक को क्रिएटर कहते हैं, मखलूक को क्रिएशन कहते हैं। तो अल्लाह की ज़ात के अलावा जो भी है वो सब क्रिएशन है, मखलूक है। अल्लाह ताला इस आयत में बयान फरमा रहा है, मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह ने जितनी भी चीज़ों को पैदा फरमाया, उन तमाम मखलूक की शर से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात को पैदा फरमाया, अब इसमें इंसान भी आ गए, जिन्नात भी आ गए, इसमें हैवानात भी आ गए, इसमें कीड़े मकोड़े भी आ गए, इसमें दुश्मन भी आ गए, इसमें वो तमाम मखलूक़ात आ गई जिन्हें अल्लाह ने पैदा फरमाया। वो तमाम मखलूक़ात की शर से हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। मिन शर्रि मा खलक, ए परवरदिगारा, तेरी तमाम मखलूक की शर से मैं पनाह मांगता हूँ। मोहतरम हज़रात, याद रखें, इंसान को जब तकलीफ़ पहुँचती है, इंसान को जब कोई मुसीबत लाहिक होती है, जब इंसान तकलीफ़ का सामना करता है, तो सबसे पहले ईमान वाले की ये शान है कि वो अल्लाह की पनाह चाहता है। क्यों? क्योंकि तकलीफ़ को पैदा करने वाली ज़ात भी अल्लाह की ज़ात है। तकलीफ़ और मुसीबत के जो भी सबब हैं, उन सब का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। मिसाल के तौर पर एक कुत्ता ले लीजिए। जब कुत्ता हमारे सामने भौंकता है तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है या तो हम खामोश चले जाएं, या वो ज़्यादा भौंकता है तो हम उसके मालिक के पास जाकर उसकी शिकायत करते हैं। तो जब मालिक उस कुत्ते का सामने आ जाए तो क्या होता है कि वो कुत्ता खामोश हो जाता है। तो इसी तरह ये मुसीबतें, शैतान की तरफ से वसवसे आना, जिन्नात की तरफ से तकालीफ आना, ये तमाम मुसीबतें आती हैं, तो हम इन मुसीबतों के खालिक से ही अगर हम पनाह चाह लें तो यकीनन याद रखें ये तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी। जो भी तकालीफ हम पर आती हैं, जो भी मुसीबतें हम पर आती हैं, जब हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं तो वो दो हाल से खाली नहीं, तीसरी चीज़ नहीं होगी उसमें। जब ईमान वाला मुसीबत का सामना करते हुए जब उसे यकीन हो कि मुझे तकलीफ़ पहुंचने वाली है या तकलीफ़ पहुंच गई है, इन दोनों सूरतों में जब वो अल्लाह की पनाह चाहेगा, या तो अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ को दूर फरमा देगा, अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ को फ़ौरन रफ़ा फरमा देगा, या तो अल्लाह ताला किसी वजह से उसकी तकलीफ़ को फ़ौरन दूर नहीं फरमाएगा। अब अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से जिसकी तकलीफ़ दूर कर दे, ये अल्लाह की रहमत है, ये उसका फ़ज़ल है। अब अगर किसी वजह से उसकी तकलीफ़ फ़ौरन दूर ना हो, फ़ौरन तकलीफ़ दूर ना हो, अल्लाह की पनाह मांगने के बावजूद भी अगर तकलीफ़ दूर ना हो, तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि तकलीफ़ का रह जाना ये भी अल्लाह की रहमत है। क्यों? इसकी वजह यह है कि जब इंसान तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है, तकलीफ़ पर सब्र करता है, या तो वो तकलीफ़ उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, या तो वो तकलीफ़ अज्र और सवाब का ज़रिया बन जाती है।
یا تو انسان اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو انسان، جو بھی شخص صبر کرنے والے جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کل میدان محشر قائم ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، تو آخرت میں جب صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا، جنہوں نے دنیا میں رہ کر تکلیفوں کو برداشت کیا، مصیبتوں کو جھیلا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کی رضامندی پر انہوں نے زندگی گزاری، جب ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا تو جو لوگ دیکھیں گے تو دل میں یہ تمنا کریں گے، کہاں؟ قیامت کے دن، آخرت میں دل میں یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو بھی قینچیوں سے کاٹا جاتا، ہماری کھال کو، ہماری اسکن کو، ہمارے چمڑے کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم ان پر صبر کرتے تو آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا۔ تو صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہی انعام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تکلیف پہنچے، جب مصیبت پہنچے، جب کسی کی طرف سے بھی تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جب تکلیف پہنچ چکی، جب تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، چاہے وہ تکلیف انسان کی طرف سے آئے، جنات کی طرف سے آئے، شیاطین کی طرف سے آئے، یا بیماری کی شکل میں آئے، فقر و فاقہ کی شکل میں آئے، تنگدستی کی شکل میں آئے، یا وہ تکلیف رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچے، تو ان تمام صورتوں میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم کس کی پناہ مانگیں؟ اللہ کی پناہ مانگیں۔ اے پروردگارا، ان تمام مخلوق کی شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو جب اللہ کی پناہ مانگیں گے، جب اللہ کی پناہ چاہیں گے تو ضرور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو آگے سنیں، اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں ارشاد فرماتا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہاں رات کی اندھیری، تاریکی، اندھیری کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ رات کی اندھیری کیا ہے؟ کہ جب سورج چھپ جاتا ہے تو رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ جب رات کی سخت تاریکی کب چھاتی ہے؟ جب چاند چھپ جائے، جب چاند نکلنا بند ہو جائے۔ کب ہوتا ہے؟ جب مہینے کی آخری راتیں ہوتی ہیں، مہینے کی آخری راتیں ہوتی ہیں۔ اسلامی مہینے کے تحت، قمری مہینوں کے تحت جب آخری راتیں ہوتی ہیں تو ان راتوں میں سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت چاند چھپ جاتا ہے، چاند نکلتا نہیں۔ چاند جب نکلنا بند کر دے، چاند جب چھپ جائے تو وہ راتیں بڑی تاریک ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام چاند کی طرف نظر کر کے فرمایا کہ اے عائشہ، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ جب یہ چاند ڈوب جاتا ہے تو سخت اندھیرا چھا جاتا ہے، سخت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں کہ جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے، انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے جادو کے جو عمل کیے جاتے ہیں وہ انہی راتوں میں کیے جاتے ہیں۔ سخت اندھیری رات جب چاند چھپ جاتا ہے تو انہی راتوں میں جادو کے عمل کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ میں سخت اندھیری رات کے شر سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب اس سے مراد اندھیرا چھا جانا ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ بظاہر
اندھیرا کس کو کہتے ہیں کہ جب سورج چھپ جاتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اندھیرا ہے، سخت اندھیرا ہے۔ یہ بظاہر اندھیرا ہے، حقیقت میں اندھیرا کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیں، حقیقت میں ہر بری چیز کا نام اندھیرا ہے، ہر بری چیز کا نام اندھیرا ہے، ہر گناہ کو اندھیرا کہا جاتا ہے، ہر اللہ کی نافرمانی کو اندھیرا کہا جاتا ہے، ہر گناہ کو اندھیرا کہا جاتا ہے، فسق و فجور کو اندھیرا کہا جاتا ہے، حرام خوری کو اندھیرا کہا جاتا ہے، اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے کو اندھیرا کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی اندھیرا ہیں، کیونکہ ہدایت سے ہٹ جانا، صراط مستقیم سے ہٹ جانا ہی اندھیرا ہے۔ یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے۔ صراط مستقیم سے جو ہٹ گیا، گمراہی پر جو چلا، یہ اندھیرا سب سے اہم اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ان تمام اندھیروں سے ہم پناہ مانگیں گے، اے پروردگارا ان تمام اندھیروں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فسق و فجور سے، گناہوں سے، اس کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر، ذرا سوچیں، کوئی انسان اگر مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، اتنی بڑی مچھلی ہے کہ اس کے پیٹ میں اگر انسان چلا جائے تو کیسی تکلیف ہوگی؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، فنادا فی الظلمات، بس جب یونس نے اندھیریوں میں ہمیں آواز دی، اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ کو ندا دی، اللہ کو پکارا، اللہ کی پناہ چاہی، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود اے پروردگارا سوائے تیرے ہی لیے پاکی ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں اللہ کی پناہ چاہی، اللہ کو پکارا، اللہ سے سچے دل سے دعا کی، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، بس ہم نے فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں ان کے غم سے نجات عطا کر دی۔ دیکھیں، بشرطے کہ صحیح معنوں میں دل سے سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، چاہے وہ ظلمات، اندھیرے کسی طریقے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی اندھیرا ہو، چاہے وہ گناہوں کا اندھیرا ہو، چاہے وہ تکلیفوں کا اندھیرا ہو، فسق و فجور کا اندھیرا ہو، کسی بھی قسم کا اندھیرا کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہم سچے دل سے پناہ مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، سخت اندھیری رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان عورتوں کی شر سے پناہ چاہتا ہوں جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں۔ جو بھی گروہ میں پھونکے مارتے ہیں ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دھاگا ہوتا ہے، اس میں گھانٹیاں ڈال دی جاتی ہیں، پھر اس میں جادو وغیرہ کے جو عمل شیاطین جنہیں سکھاتے ہیں وہ عمل پڑھ کر ان میں پھونکے جو مارتی ہیں، یہ اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ جادو اسلام میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت آقا علیہ السلام نے اس کی وعید بیان فرمائی کہ جو جادوگر ہوتا ہے شب برات میں بھی، بڑی بڑی مقدس راتوں میں بھی ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید کی اس صورت میں اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ عورتوں کی شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، اے پروردگارا ان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو جادو کیا گیا وہ بھی اسی قسم کا تھا کہ دھاگے میں گھانٹیاں باندھی گئیں، اس میں کچھ پڑھ کر جادو وغیرہ کے وظیفے، جادو وغیرہ کے منتر پڑھ کر اس پر یہودیوں نے دم کر دیا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے انہوں نے حضور پر جادو کیا، مگر اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو فوراً زائل فرما دیا، ختم فرما دیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اب آخری آیت ہے اس سورت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حضرات دیکھیے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا من شر ما خلق، اللہ کی تمام مخلوق کی شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کس کی؟ صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب اس آیت میں اللہ کی تمام مخلوق آ گئی، مگر اس کے بعد اور 3 چیزوں کا ذکر ہوا، وہ کون سی؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ دوسری جو چیز ذکر ہوئی کہ ان عورتوں کی شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں۔ تیسری چیز حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ 3 چیزوں کو الگ بیان جو کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے دنیا میں، وہ یہی 3 وجوہات سے پہنچتی ہے۔ یا تو جادو وغیرہ کے ذریعے انسان کو تکلیف دی جاتی ہے، یا تو گمراہ کر کے اسے اندھیروں میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، یا تو پھر حسد کر کے اس انسان سے جل کر اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ ان 3 چیزوں کا ذکر اس لیے ہوا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف انہی وجوہات، انہی وجہوں سے پہنچتی ہے۔ سب سے بری چیز حسد ہے۔ حسد اور جادو برے صفت ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے ذکر فرمایا۔ حسد، جب کوئی انسان حسد کرتا ہے وہ حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حسد کے تعلق سے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جو بھی حسد کرے۔ حسد کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ہم نے نعمت دیکھی، اس کے پاس کوئی چیز ایسی دیکھی جو اسے عزت پہنچانے والی، مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے، ہم نے جب جانا کہ فلاں شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہمارے دل نے یہ چاہا کہ وہ مال اس سے ختم ہو جائے، وہ مال اس کے پاس نہ ہو، وہ مال اس سے ختم ہو جائے، وہ مال اس سے دور ہو جائے۔ کوئی شخص عزت میں آگے بڑھ رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی عزت ختم ہو جائے، یہ ہے حسد۔ یعنی کسی کی اچھائیوں کو دیکھ کر جلتے ہوئے دل میں یہ سوچنا کہ وہ اچھائی اس سے ختم ہو جائے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اور جو انسان حسد کرتا ہے وہ دنیا میں بھی جلتا رہتا ہے، آخرت میں بھی جلتا رہتا ہے، اس کے مقدر میں جلنا ہی جلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدْ، کہ حسد سے بچو، حسد سے دور رہو۔ کیوں؟ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کیونکہ بے شک جو حسد کرتا ہے، حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کیا کرتا ہے؟ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کس طرح کھا جاتا ہے؟ جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طرح جب کوئی بندہ حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں اسی طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں حسد سے بچنا چاہیے۔ اب انسان کی ایک فطرت ہے کہ غیر اختیاری طور پر، جان بوجھ کر نہیں، غیر اختیاری طور پر اپنے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی کامیابی کو دیکھ کر ہمارے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، ہم لوگ اس کی کامیابی کو دیکھ کر خوش نہیں ہو رہے ہوتے،
یہ کبھی کبھار غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے، غیر اختیاری طور پر، ہمارے چاہنے سے نہیں، غیر اختیاری طور پر بھی اگر کبھی کبھار انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ فلاں انسان بڑا کامیاب ہو رہا ہے، فلاں شخص بڑی شہرت پا رہا ہے، تو اس کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، غیر اختیاری طور پر اگر ہے وہ، تو اس پر پکڑ نہیں، وہ گناہ نہیں، لیکن گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اگر یہ دل میں یہ بات اگر ویسے ہی بیٹھ جائے، یہ گھٹن ویسے ہی بیٹھ جائے، تو یہ بات گناہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے جب بھی ایسی چیز دل میں پیدا ہو تو اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ جو چیز جو تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے نا، اس چیز کو برا جانو، اس چیز کو کیا کرو؟ سب سے پہلے برا جانو اور فوراً اللہ کی پناہ چاہو کہ پروردگارا، جو دل میں میرے بات آئی ہے غیر اختیاری طور پر فلاں شخص کے بارے میں، پروردگارا میں اسے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات کو برا جانے، فوراً اللہ کی پناہ چاہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اچھائی عطا کی ہے، جو کامیابی عطا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگارا اسے اور کامیابی عطا فرما، یعنی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، اس چیز کو جو ہمارے دل میں پیدا ہوئی اس کو گناہ نہ بنائے، اس کو حسد نہ بنائے، فوراً اس کو دل سے نکالنے کی کوشش یہ کریں کہ فوراً اس شخص کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگارا جو تو نے اسے کامیابی عطا کی ہے، مولا تو اسے اور کامیابی عطا فرما۔ جب آپ اس طرح دعا کریں گے تو فوراً اس شخص کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، آپ حسد سے بچ جائیں گے، آپ گناہ سے بچ جائیں گے، کیونکہ یاد رکھیں حسد جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی اصل حسد ہے۔ اور اس کا علاج اور ایک یہ ہے کہ جب اس شخص کے تعلق سے ہمارے دل میں گھٹن محسوس ہو، فوراً اس شخص کی تعریف ہم دوسرے لوگوں میں کریں کہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے، بڑا کامیاب ہے، وہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر بہت سے اچھے خوبیاں ہیں، تو اس کی تعریف لوگوں میں کریں، تو یہ علاج ہے۔ جب اس طرح آپ کریں گے تو جو خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا کسی انسان کے تعلق سے، تو وہ خیال حسد کی صورت نہیں لے گا، وہ خیال گناہ کی صورت اختیار نہیں کرے گا، فوراً وہ خیال آپ کے دل سے نکل جائے گا اور وہ برا خیال اچھے خیال میں بدل جائے گا۔ لیکن آپ نے اگر اس خیال کو ویسے ہی رہنے دیا، دل میں ویسے ہی اسے جگہ دی، تو ایک نہ ایک دن وہ خیال کیا کرتا ہے؟ گناہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، حسد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب وہ حسد کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو وہ آپ کو بڑے بڑے گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جیسا کہ حسد جس انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اسے غیبت بھی ہو جاتی ہے، اس سے چغل خوری بھی ہو جاتی ہے، اس سے کسی پر تہمت لگانا بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کسی انسان کی برائی چاہتا ہے تو سب سے پہلے حسد کی بنیاد پر ہی اس کا برا چاہتا ہے۔ اب اس کے ضمن نے غیبت ہو، چغل خوری ہو، اور اس کے علاوہ بہتان ہو، یہ تمام گناہ جو انسان کرتا ہے حسد کی وجہ سے کرتا ہے۔ ان گناہوں کا بیس حسد ہے، تو حسد جب پیدا ہو گیا تو انسان گناہ کبیرہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا حسد ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے پہلے ہوا، آسمان میں سب سے پہلے حسد کا گناہ شیطان نے کیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد کیا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ مقام، یہ مرتبہ مسجود ملائکہ آدم کو بنایا جا رہا ہے، اس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سے، تو وہ ہمیشہ جل رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے اسے نکال دیا گیا، وہ شیطان رجیم بن گیا۔ تو آسمان میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد، کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ اور زمین پر جو گناہ سب سے پہلا ہوا وہ بھی حسد ہے، اس کو کس نے کیا؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے قابیل نے کیا۔ حضرت حابیل سے حسد کیا کہ
میرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن ان کے نکاح میں آ جائے. یہ حسد قابیل نے کیا تو دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد ہے. اسی لیے حسد سے بچنا چاہیے. اب جب ہمیں کوئی یہ بات ہمارے دل میں آئے کہ کوئی شخص ہم سے حسد کر رہا ہے, کوئی ہم سے جل رہا ہے, تو فوراً اس وقت ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. جب آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے تو حسد کرنے والا آپ سے حسد نہیں کرے گا. تو محترم حضرات, یہ رہا سورۃ الفلق کا مختصر سا معنی اور تشریح. پھر سے ایک بار معنی سن لیں, اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, قل اعوذ برب الفلق. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں, صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں یا چاہتا ہوں. من شر ما خلق, تمام مخلوق کی شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب, سخت اندھیری رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, گروہ میں پھونک مارنے والی عورتوں کی شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد, حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں, اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے. یہ رہا سورۃ الفلق کا معنی اور مختصر سی تفسیر تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالی شیاطین کی شرارت سے, نفسانی شرارتوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع